بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مختصر وقت میں قرآن سے جانیں گے کہ واقعہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا گیا، بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا۔ کبھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کبھی خدا کے حکم سے جلاوطن ہونا پڑا، کبھی خواب کے ذریعے سے قربانی لی گئی، اور ایک عظیم آزمائش یہ تھی کہ آپ طویل عرصے تک بے اولاد رہے۔ تاریخ اور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی، 99 ایئرز تھے، تب ان کو اولاد عطا کی گئی۔ خود جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی سورہ ابراہیم کی 39ویں آیت ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو عطا کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جناب ابراہیم روز و شب دعا کرتے ہیں، پروردگار رب حب لی من الصالحین، اے میرا اللہ تو مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اب سورہ صافات کی 120 آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بہت ہی حلیم فرزند کی بشارت دی۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، ماں اور بچے کو صحرا میں چھوڑاؤ، اس وادی میں چھوڑاؤ۔ اب یہ طویل واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آج ہم صرف قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانیں گے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بلوغت کے سن میں پہنچے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، کچھ کام کرنے لگے، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہاں کچھ اور بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں وہ اپنائیت کے جمال کو دیکھیے، وہ محبت کو دیکھیے۔ کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں مرتب دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اب جناب اسماعیل جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیں۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام 2 قدم آگے ہیں، کہہ رہے ہیں جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیں۔ ذبح کا جواب ذبح سے دیتے کہ بابا جان تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، تم ذبح کریں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ دیکھیں گے اگر خدا چاہے تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، امر واقعیت ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ اس منظر کو دیکھا ہے، جب دونوں راضی ہو گئے، جب دونوں تیار ہو گئے۔ کس چیز کے لیے تیار ہو گئے؟ بنگلہ خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے نہیں۔ باپ تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے پیشانی کے بل لٹایا، للجبین، پیشانی کے بل لٹایا۔ چھری کو پوری قوت کے ساتھ نازک سے گردن میں رکھا، ہاتھ میں چھری ہے، آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے، بڑھاپے کا سن ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ابراہیم تمہارے حوصلے پر سلام ہو، اے اسماعیل تمہاری فرما برداری پر سلام ہو۔ یہ منظر اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں اقبال بول اٹھے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ جب لٹایا، پوری قوت کے ساتھ چاقو کو پھیرا، گردن کٹی، گرم خون نکلا، بڑے خوش ہوئے، کہا ایک عظیم کام تھا میں کر گزرا۔ فوراً پٹی کو نکالا، کیا دیکھتے ہیں؟ ذبح ہونے والا بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک دمبا ہے۔ اللہ۔ بازو اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، جناب جبرائیل حاضر ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ جناب اسماعیل کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جناب جبرائیل کہہ رہے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فضا میں ایک آواز گونجی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فضا میں آواز گونجی، اے ابراہیم تم نے واقعی اپنے خواب کو پورا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ اور آخر میں ایک آواز گونجتی ہے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔